وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اپنے دروس کے سلسلے میں گمراہوں کی اقسام کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور ابن الجوزی اس باب کے آغاز میں 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک علماء ہیں، دوسرے عبادت گزار، تیسرے متصوفین اور چوتھے دولت مند لوگ۔ اس سے پہلے ہم علماء وغیرہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم ریاکار صوفیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر ہے 365، فصل یازدہم، ریاکار صوفی۔ لکھتے ہیں کہ ایک فرقے نے لباس، بول چال اور شکل و صورت سے دھوکہ کھایا ہے۔ یہ لوگ ظاہری طور پر سچے صوفیوں سے مشابہت رکھتے ہیں، لیکن مجاہدے اور ریاضت میں اپنے نفسوں کو نہیں تھکاتے۔ یعنی ظاہری لباس اور ظاہری شکل و صورت تو انہوں نے صوفی حضرات کی طرح بنا رکھی ہے، لیکن ان کا نفس یا ان کا اندر ویسا نہیں ہے، اندر اور باہر میں تضاد ہے۔ یہاں پر لفظ مجاہدہ لکھا ہے انہوں نے۔ مجاہدہ کہتے ہیں سخت جد و جہد کرنے کو، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو، اور ریاضت مشق کو کہتے ہیں، ایکسرسائز کرنے کو، اور اس میں بھی انسان مشقت کرتا ہے۔ جیسے جسمانی طور پر جو لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو وہ ایک مسلسل کوشش اور محنت کے بعد مطلوبہ فٹنس حاصل کرتے ہیں۔ تو جس طرح جسمانی فٹنس ہوتی ہے، اسی طرح روحانی فٹنس بھی ہوتی ہے، اور روحانی فٹنس کے لیے بھی انسان کو ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے، مسلسل محنت اور مشقت سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مجاہدے اور ریاضت میں اپنے نفس کو نہیں تھکاتے، لیکن ظاہری لباس اور حال حلیے اور طور طریقوں کے ذریعے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ بہت اللہ والے، اور حرام، مشتبہ اور بادشاہوں کے اموال پر کتوں کی طرح پل پڑتے ہیں۔ یعنی مال حاصل کرنے میں، دنیاوی فائدے حاصل کرنے میں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، بھلے وہ فائدہ کسی حرام طریقے سے حاصل ہو یا مشکوک طریقے سے، یا پھر کسی اتھارٹی کی طرف سے کچھ نوازش ہو، تو یہ ان سب چیزوں کی طرف اس طرح دوڑتے ہیں جیسے کتا ایک ہڈی کی طرف دوڑتا ہے اگر آپ اس کی طرف پھینکیں۔ اور اگر ان کی اغراض میں اختلاف پیدا ہو جائے، یعنی اگر بہت سے لوگ ایک گروپ کی شکل میں ہیں اور سب کی غرض دنیا ہے، اور اگر ایک کو دنیا حاصل کرنے میں یا دنیاوی فائدے کے حصول میں دوسرے کی طرف سے کچھ رکاوٹ آ جائے، تو ایک دوسرے کی عزت کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں، یعنی آپس میں خوب لڑتے ہیں اور ایک دوسرے پر الزام تراشی اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، غیبت اور طعنہ زنی اور ایک دوسرے کی بے حرمتی۔ تو بظاہر دیکھنے میں تو یہ بہت دیندار لوگ ہیں، بہت خوشنما دینی لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن دوسرے مسلمان کی عزت اور قدر نام کو نہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان کا دین صرف ظاہری دین ہے، ان کے اندر کی اصلاح نہیں ہوئی۔ ان کی مثال اس بڑھیا کی سی ہے جس نے سنا کہ بہادر جنگجو لوگوں کے نام دفتر میں درج ہو رہے ہیں اور ان کو مختلف شہروں میں جاگیریں دی جا رہی ہیں، یعنی فوج کو کچھ غنیمت تقسیم ہو رہی ہے، اور فوج میں سے جن لوگوں کے بڑے بڑے کارنامے ہیں ان کو بہت کچھ انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے۔ تو اس کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ مجھے بھی کچھ ملے۔ اس نے زرہ پہنی، اپنے سر پہ خود رکھا، خود کہتے ہیں ہیلمٹ کو، لوہے کی ٹوپی، اور بہادروں کے رجز یاد کر لیے۔ رجز کہتے ہیں پوئٹری کو، ایسی پوئٹری جس میں جنگ کی باتیں ہوتی ہیں اور جنگ میں بہادری کے کارنامے دکھانے پر مبنی اشعار ہوتے ہیں۔ اور پھر لشکر کی طرف متوجہ ہوئی، یعنی جدھر کو لشکر جا رہا تھا یہ بھی چل پڑی۔ اس کا نام بہادروں کے دفتر میں لکھا گیا، کیونکہ سب کا لکھا جا رہا تھا تو اس نے پریٹینڈ کر کے اپنا بھی لکھوا لیا۔ پھر جب وہ ڈاکٹری معائنے کے لیے پیش ہوئی تو اسے خود اور زرہ اتارنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس کے بدن کو دیکھا جائے اور اس کی بہادری کا امتحان لیا جائے، کیونکہ صرف ظاہری حال حلیے کی وجہ سے تو کوئی بہادر حقیقت میں بن نہیں سکتا۔
تو اس کا جائزہ لیا گیا، یعنی اوپر کا لبادہ جو اس نے اوڑھا ہوا تھا وہ ہٹا کر اس کے اندر دیکھا گیا، اور جب اس نے یہ سب چیزیں اتاری تو وہ ایک ضعیف عمر رسیدہ بڑھیا تھی، وہ بہادر نہ تھا۔ لوگوں نے کہا تو بادشاہ اور اس کے درباریوں سے مذاق کرنے آئی ہے؟ پھر حکم ہوا کہ اس کو گرفتار کر لو اور ہاتھی کے پاؤں تلے کچل دو، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ سزا کی ایک قسم تھی، جو بغاوت کرتا ہے، دھوکہ بازی کرتا، اور خصوصاً بادشاہ کے ساتھ، تو وہ کچل دی گئی۔ ان ریاکار صوفیوں کا قیامت میں یہی حال ہوگا، جب ان کا پردہ کھل جائے گا اور سب سے بڑے حاکم کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جو کہ دلوں کو دیکھتا ہے، نہ کہ لباس اور گدڑی کو۔ گدڑی کہتے ہیں اس معمولی لباس کو جو صوفی حضرات پہنتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ، جسے قرآن مجید میں آتا ہے نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہوتے، کیونکہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا ہوتا، ایمان ان کے اندر راسخ نہیں ہوتا۔ وہ چند ظاہری اعمال کو اختیار کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پکے مومن ہو گئے، حالانکہ ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ منافقین کہتے ہیں۔ اور پھر سب سے پہلی صفت ان کی کیا بتائی گئی؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کو اس کا شعور نہیں۔ تو اس سے کیا بات سامنے آتی ہے کہ ایسا کرنے والے جو صرف ظاہریت میں مسلمان ہوں، صرف اپنے ظاہری رکھ رکھاؤ یا ظاہری چند اعمال یا شکل و صورت انہوں نے مسلمانوں جیسی بنا رکھی ہو، لیکن دل میں ایمان نہ ہو، تو یہ سب کچھ دھوکہ ہے، نفاق ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ ظاہری طور پر بہت دیندار نظر آئیں لیکن ان کے باطنی اخلاق درست نہ ہوں، ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف حسد اور بغض اور نفرت، یعنی ان کو حقیر کرنے کے جذبات ہوں، تو یہ تمام چیزیں انسان کو خود ہی نقصان دیتی ہیں، لیکن عموماً ہم اپنی ان خرابیوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، یا ان کی کئی ایک تعویلیں پیش کر لیتے ہیں اصلاح کرنے کی بجائے۔ ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ ان ریاکار صوفیوں کا قیامت میں یہی حال ہوگا، جب ان کا پردہ کھل جائے گا اور سب سے بڑے حاکم کے سامنے پیش کیے جائیں گے، یعنی اللہ کے سامنے، کہ جو دلوں کو دیکھتا ہے۔ ایک اور فرقہ ہے جو علم معرفت، مشاہدہ حق اور مقامات اور احوال طے کرنے کا دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے بہت مجاہدہ کیا ہے اور اللہ کو پہچاننے میں بڑی مشقتیں کی ہیں اور بہت سے مقام طے کیے ہیں، لیکن ان امور کو صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ ان کے نام انہوں نے یاد کر لیے۔ جیسے ایک معمولی طالب علم مختلف اسکول اور کالج وغیرہ کی ڈگریاں حاصل کرتا جائے تو بسا اوقات وہ وقتی طور پر امتحان میں محنت کر کے وہ سرٹیفکیٹ تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کے پاس حقیقی علم نہیں ہوتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بعض ایسے متصوفین بھی ہیں کہ جنہوں نے اس راستے کی ساری اہم ٹرمینالوجی جو ہے اس کو ڈھٹ رکھا ہے اور اس کو خوب جانتے ہیں، لیکن تم ان میں سے کسی کو دیکھو گے کہ ان الفاظ کو یاد کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا علم پہلے اور پچھلے لوگوں کے علم سے بہت اعلیٰ ہے، یعنی صرف ظاہری چیزوں کو رٹ کے سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا عالم ہو گیا۔ وہ فقہا، محدثین اور مختلف علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، چہ جائے کہ عوام، یعنی وہ بڑے بڑے علماء کو بھی معمولی سمجھتا ہے۔ تو جو شخص علم والوں کو حقیر سمجھے پھر وہ عوام کے بارے میں کیا سوچ سکتا ہے؟ یعنی اگر کسی کی نگاہ میں ان لوگوں کی کوئی قدر نہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے، تو پھر عامت المسلمین کے بارے میں وہ کس انصاف سے کام لیں گے؟ یہاں تک کہ عوام میں سے بعض ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان سے ان کے کھوٹے کلمات سیکھتے ہیں اور بار بار ان کا اعادہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہیں، حق کے ساتھ واصل یعنی جڑے ہوئے اور مقربین میں سے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک فاجر اور منافق کا درجہ رکھتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ اپنے بارے میں بہت خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کے درجات دین میں بہت بلند ہیں یا اللہ کے بہت قرب رکھتے ہیں، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہوتی، یہ سب ان کے نفس کا دھوکہ ہوتا ہے یا شیطان ان کو دھوکے میں مبتلا کیے ہوتا ہے۔
اور وہ لوگوں پر بھی ایک بہت اپنا روب قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ بہت مقربین میں سے ہیں اور ان کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اور بسا اوقات وہ ایسے حربوں اور طریقوں سے کام لیتے ہیں کہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ ارباب دانش کے نزدیک بھی یہ لوگ جاہل اور بے وقوف ہیں، یعنی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی حقیقت کیا ہے، نہ وہ علم میں مضبوط ہیں، نہ ان کے اخلاق مہذب ہیں، اور نہ وہ قلب کی پاکیزگی کے بارے میں کچھ جانتے، سوائے خواہش کی اتباع اور لایانی باتیں یاد کر لینے کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں، یعنی حقیقی سالڈ نالج نہیں ہے، وہ صرف ظاہری طور پر ایک روب قائم کیے ہوئے ہیں، یعنی راسخون فی العلم نہیں، علم میں مضبوط، اخلاق میں مہذب نہیں کہ ہر قسم کی بد اخلاقی ان سے ثابت ہے، زبانی کلامی رویے کی معاملات میں ہر طرح سے۔ اور اسی طرح اگر نہ علم مضبوط ہے اور نہ اخلاق اچھا ہے تو دل جو دوسروں سے چھپا ہوا ہے اس کے پاکیزگی کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ انسان سے جو ظاہری اعمال سرزد ہوتے ہیں، انسان کی جو گفتگو ہوتی ہے یا اس کا جو رویہ ہوتا ہے یا معاملہ ہوتا ہے، وہ اس کے دل ہی کی آواز ہوتی ہے، وہ دل ہی کا آئینہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک فرقے نے شریعت کی بساط لپیٹ دی ہے، وہ کہتے ہیں شریعت پر عمل کی ضرورت ہی نہیں، نماز روزے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، احکام چھوڑ دیے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جو بھی حکم دیتے ہیں ان کو اس کی پرواہ نہیں کہ ہم سے کہا جا رہا ہے، اور حلال حرام سب برابر کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال سے بے نیاز ہے، پھر ہم کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں، یعنی اللہ کو عمل کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں تو کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ ان کا خود ساختہ فلسفہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو واقعی کسی کے عمل کی ضرورت نہیں، کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، پھر ہم عبادت کیوں کرتے ہیں، اعمال صالح کیوں کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، وہ اس کے مستحق ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، وہ ضرورت مند نہیں ہے۔ ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ مثلا آپ ماں باپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماں باپ اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں جب آپ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، یا وہ عزت کے بھوکے ہوتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ماں باپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے۔ اسی طرح بچوں کو آپ پیار کیوں کرتے ہیں؟ کیا ان کو ضرورت ہوتی؟ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کو پیار کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بچے اپنے بچپنے کی وجہ سے محبت کے مستحق ہوتے ہیں، شفقت کے، نرم رویے کے مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بچے ہیں۔ اسی طرح دیگر انسان، تو اللہ نے انسان کو عزت بخشی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ تو عام انسانوں کے ساتھ جو آپ اچھے اخلاق اور اچھے معاملات کا معاملہ کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ کہ ان کو ضرورت ہے آپ کی عزت کی؟ آپ عزت کریں گے تو ان کی عزت ہوگی؟ نہیں، وہ مستحق ہیں، کیونکہ عزت کا حق بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے، اللہ نے انسان کو عزت بخشی ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر آپ علماء کی اور نیک لوگوں کی عزت کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ کہ وہ ضرورت مند ہے، آپ عزت نہیں کریں گے تو ان کی عزت نہیں بنے گی؟ ہرگز نہیں، اللہ نے ان کو عزت دی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جب کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دلوں میں خود بخود عزت پیدا کر دیتا ہے۔ تو جو خود ایسی چیزوں کی قدر کرتے ہیں، ایمان کی، تقوی کی، وہ خود بخود ان لوگوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ ہاں، منافقین اور ایسے لوگ کہ جنہیں نہ اللہ کی عزت کی پرواہ ہے، نہ رسول کی، نہ اہل ایمان کی، پھر وہ کسی کی بھی عزت نہیں کرتے۔ تو ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جاہل اور بے وقوف ہیں، اور انہوں نے شریعت کی بساط لپیٹ دی اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو عمل نہیں چاہیے تو ہم کیوں مصیبت میں ڈالیں اپنے آپ کو، ہم کیوں عمل کریں۔ بعض کہتے ہیں اعضاء کے اعمال کی کوئی قدر نہیں ہے، دیکھنا تو دل کو ہے۔ یہ بھی بہت عام ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھلا حجاب کیوں کریں، نگاہوں میں حجاب ہوتا ہے، جسم پر حجاب کی ضرورت نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ بھی دھوکے میں ہیں کہ اعضاء کے اعمال کی کوئی قدر نہیں، دیکھنا تو دل کو ہے، ہمارا دل اچھا ہے، ہماری نیت اچھی،
نماز نہیں پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے دل میں اللہ کی بڑی محبت ہے، ہمارے دل اللہ کی محبت سے سرشار ہیں اور معرفت تک پہنچ گئے ہیں۔ بے شک ہم دنیا میں مشغول نظر آتے ہیں لیکن ہمارے دل خدا کی بارگاہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ اس طرح کے بہت سے دعوے کرتے رہتے ہیں کہ ہم چاہے دنیا میں ہوں لیکن پھر بھی ہمارے دلوں میں بڑی محبت ہے اللہ کی۔ ہم جو خواہشات رکھتے ہیں وہ صرف بدن ہی سے ہیں، یہ تو جسمانی ضروریات ہیں، دل سے نہیں۔ یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ عوام کے مقابلے میں ان کا درجہ بہت بلند ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور وہ بدن کے اعمال سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ گویا اپنے زوم میں، زوم کہتے ہیں کلیم کو، اپنے زوم میں اپنے آپ کو انبیاء سے بھی بلند سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ انبیاء علیہم السلام تو ایک ایک لغزش پر برسوں روتے رہے، یعنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر مسلسل اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ کس درد کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اہل اباحت، اباحت کہتے ہیں چیزوں کو مباح کر دینا، یعنی حرام یا مشکوک چیزوں کو جائز قرار دینا۔ اہل اباحت کے دھوکے کی اقسام بے شمار ہیں، وہ سب مغالطے اور وسوسے میں ہیں۔ غالطہ یعنی رانگ تھنکنگ۔ شیطان نے ان کو دھوکہ دے رکھا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ علم کی مضبوطی سے پہلے مجاہدے میں مشغول ہو گئے، یعنی علم حاصل کیے بغیر وہ تصوف کی منزلیں طے کرنے لگے، اور کسی دیندار شیخ کی پیروی بھی ان کو نصیب نہ ہوئی، یعنی کسی عمل کرنے والے کا ساتھ بھی نصیب نہیں ہوا، خود بھی علم حاصل نہیں کیا، لہذا صرف دور سے دیکھ دکھا کر انہوں نے چند ظاہری اعمال اختیار کر کے اپنے آپ کو بہت نیک لوگوں میں شامل کر لیا۔ ان میں سے ایک فرقہ اور ہے، ان پر معرفت کا دروازہ کھلا، انہوں نے معرفت کی ابتدائی خوشبو سونگھی اور یہ عجیب و غریب خوشبو ان کو ایسی پسند آئی کہ ان کے دل اسی کے بارے میں سوچنے اور دوسروں کی اس سے محرومی پر غور کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یعنی کچھ لوگ پہلے ہی درجے میں اٹک کر رہ گئے، انہوں نے کہا بس ہمیں منزل مل گئی، حالانکہ منزل تو پوری زندگی بھی انسان کو نہیں ملتی، ساری زندگی ہی کوشش کرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ان کا دھوکہ تھا کہ جب وہ اس راستے پر چلے اور انہیں اللہ کی محبت نصیب ہوئی اور اس سے ان کو لطف حاصل ہوا تو وہ سمجھنے لگے کہ بس اب اس سے زیادہ نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ عمل کرنے کی، نہ کچھ اور کرنے کی، یعنی منزل سے پہلے ہی کے حصے کو منزل سمجھ کر مطمئن ہو گئے۔ یہ سب کچھ دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ کی راہ کے عجائبات کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر انسان کا دل ہر عجوبے پر ٹھہر جائے اور اسی کا پابند ہو جائے تو اس کے قدم رک جائیں گے۔ یعنی جب آپ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، تو آپ محسوس کرتے ہیں، جو بھی لوگ اس راستے پر ہیں، جس بھی منزل پر ہیں، جس بھی درجے پر ہیں، وہ سب محسوس کرتے ہیں کہ روز قرآن کا پڑھنا ایک میریکل ہے۔ ہر روز انسان کے سوالوں کا جواب اور انسان کے دل دماغ کو روشن کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ اب قدرتی بات ہے کہ جب انسان کے اندر کی کوئی الجھن دور ہوتی ہے یا اس کو کوئی نعمت نصیب ہوتی تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے اور اب مجھے مزید مجاہدے کی ضرورت نہیں رہی، بس یہی منزل ہے، جبکہ یہ درست نہیں۔ انسان کو اللہ کی طرف بڑھتے رہنے کے لیے مسلسل کوشش کرنی چاہیے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور ان سے ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ وادی طوا میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں سمجھا اور نہ اس دھوکے کا شکار ہوئے کہ بس مجھے تو نبوت مل گئی اور پیغمبری مل گئی اور اب میں بہت بڑی چیز بن گیا اور مجھے بہت بڑا آنر مل گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے تو اللہ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہو گیا، اب اس سے آگے اور کیا چاہیے، بس یہی کافی ہے اور اب میں جاتا ہوں اور جا کے اپنا کام شروع کر دیتا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کتنے ہمبل ہیں یا کتنے متواضع ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ یا رب تو میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا، کہ میں اکیلے نہیں یہ کام کر سکتا۔ اور پھر جب وہ ہارون علیہ السلام کی رفاقت مانگتے ہیں تو ساتھ ہی مزید اللہ کی یاد اور کوشش کے لیے ان کا ساتھ مانگتے ہیں، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کہ ہم تیری اور زیادہ تسبیح کریں اور مل کر تجھے اور زیادہ یاد کریں۔ انہوں نے اس کو اپنی منزل نہیں بنا لیا تھا، اور پھر وہ اتنا بھی نہیں کافی سمجھتے کہ ٹھیک ہے اب ہم اکٹھے اللہ کی تسبیح کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے اور اس سے لطف اٹھائیں گے، کیونکہ مل کر اللہ کی عبادت کرنے میں ایک لطف ہے۔
وہ منزل نہیں تھی. اس کے بعد جب انہیں کہا گیا کہ فرعون کے پاس جانا ہے، پھر انہیں کچھ پریشانی ہوئی، یعنی کہ ساتھ ہی کہا گیا تھا جب ان کو نبوت ملی تھی، اور اسی کے لیے انہوں نے ہارون علیہ السلام کو ساتھ مانگا تھا. تو بہرحال اس کے بعد وہ اپنے مشن کے بارے میں سوچنے لگے کہ مشن کو مکمل کرنے کے لیے مجھے اب کیا کرنا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے دیکھا کہ وہ زیادہ بہتر طور پہ بات نہیں کر سکتے، تو اللہ سے دعا کرنے لگے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے اور مجھ پہ یہ جو بوجھ مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ ہلکا ہو جائے اور میرا کام مجھ پہ آسان کر دے. یعنی پھر وہ اللہ سے دعائیں کرنے لگتے ہیں، پھر وہ فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، پھر وہ پیغام دیتے ہیں، اور پھر کس یکسوئی کے ساتھ وہ اللہ کی پہچان کراتے ہیں. یعنی کسی بھی لمحے وہ اس سے غافل نہیں ہوتے، اور کسی بھی کوشش یا منزل کو وہ اپنی آخری کوشش نہیں سمجھ لیتے. تو علم کے راستے میں، عمل کے راستے میں، زہد کے راستے میں انسان مسلسل کوشش کرتا رہے، اور اصل منزل اس کی اللہ کی رضا ہی ہونی چاہیے. اور اس میں وہ مختلف چیزوں سے کام لیتا ہے، اللہ کی یاد نماز اور ذکر کے ذریعے بھی، تلاوت کے ذریعے، پڑھنے پڑھانے کے ذریعے، انسانوں کے ساتھ کے ذریعے، اکٹھی عبادت کے ذریعے، علم کے مذاکرے کے ذریعے، اور عملی کوششیں کرنے کے ذریعے. لیکن انسان بڑے سے بڑا کام بھی کر لے اور بڑی سی بڑی نعمت بھی اس کو نصیب ہو جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بس میں نے اب اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیا ہے اور اب صرف ظاہری چند اعمال ہی میرے لیے کافی ہیں. وہ اپنے عمل میں سست نہ ہو، کیونکہ شیطان کا دھوکہ یہی ہے کہ انسان جب ایک قدم آگے بڑھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف تو وہ اس کو مطمئن کر دیتا ہے کہ بس یہی کافی، تمہارے لیے اتنا ہی بہت ہے، آگے کی ضرورت نہیں. تو ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ کی راہ کے عجائبات کی کوئی انتہا نہیں. اگر انسان کا دل ہر عجوبے پر ٹھہر جائے اور اسی کا پابند ہو جائے کہ مجھے بس اسی میں ہی مزہ آ رہا ہے اور وہی کرتا چلا جائے، تو اس کے قدم رک جائیں گے. اور اس کی مثال اس آدمی جیسی ہوگی جس نے بادشاہ کی زیارت کا ارادہ کیا لیکن شاہی باغ میں بے مثال پھول کھلے ہوئے دیکھ کر انہی کو دیکھنے کے لیے ٹھہر گیا، یعنی محل کے باہر ہی کی خوبصورتی کو دیکھنے میں مشغول ہو گیا اور بہل گیا، یہاں تک کہ وہ سارا وقت نکل گیا جس میں بادشاہ کی ملاقات کا امکان تھا. یعنی اصل منزل تک پہنچا ہی نہیں، وہ بے وقوف صرف پھولوں کو ہی دیکھتا رہا اور خوش ہوتا رہا. تو اللہ کی یاد بھی اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی طرف بڑھنے کا ہر قدم، اچھی طرح پڑھی نماز، اچھی طرح خوبصورت کی قرات، یہ ساری چیزیں ہمیں لذت بخشتی ہیں. لیکن یہ سارے وسائل ہیں، صرف اسی میں کھو کے نہیں رہ جانا. اصل ہماری طلب اور خواہش کیا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں، اللہ سے ملاقات کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہاں کسی نے یہ سوال لکھا ہے کہ ہم ایک مرتبہ قرآن سے گزرتے ہیں، یعنی قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت کچھ آ گیا، لیکن یہاں سے تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کی طرف بڑھنے والے کہیں رکتے نہیں. جی ہاں، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو مسلسل انسان کو جدوجہد کرتے ہی رہنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.